نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا هادينا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور سے آیا ہے تارا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک
ہے نور تیرا سب گھرانہ نور، تو ہے یار یہ تو اب میں بھی تسلیم کر چکا ہوں، تسی تے بچپن تو ہی مندے ہو، ذرا مل کر کے بولو، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ۔ اور قرآن مجید میں حروف مقطعات ہیں جن کا معنی کوئی نہیں جانتا، آپ تفاسیر اٹھائیں، تراجم اٹھا لیں، تو جہاں بھی ترجمہ کیا گیا ہے تو اگلی آیات کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، لیکن حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کا ترجمہ یا تو اللہ جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے، اور اگر حضور کسی سے راضی ہو کر کے اس کو بتا دے تو پھر وہ بھی جانتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے ان کا معنی بتایا ہے۔ آہستہ بولیے گا پولیس نہ پکڑ لے۔ میں کہتا ہوں بات اعلیٰ حضرت کی ہو سنی چپ رہ جائے یہ ہو نہیں سکتا، اور بات حضور کی ہو اور اعلیٰ حضرت چپ رہ جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا حضور نے مجھے ان کا معنی بتایا ہے، اور کیا آپ دیکھیں ایک حرف ہے قاف ہا یا عین صاد، تو قاف ایسے ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اس کاف سے مراد حضور کے گیسو ہیں، اور ہا ایسی ہوتی ہے جی ایسے کر کے گول، تو فرمایا ہا سے مراد حضور کا منہ مبارک ہے، اور یا ایسے کر کے ہوتی ہے جی ایسے کر کے کرب ہوتا ہے، تو فرمایا یا سے مراد حضور کے یہ ابرو مبارک ہے۔ اب سنیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ہے ان کا مکھڑا نور کا، کاف ہا یا عین صاد ہے ان کا چہرہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تمام تر عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، علم نشرح کے روشن سینے والے، والضحیٰ کے سہنے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، ید اللہ کے چٹے گورے ہاتھوں والے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کی شان مظہریت والے، سبحان الذی اسری بعبدہ کی ابدیت والے، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی سیر والے، لنریہ من آیاتنا کی نشانیوں والے، شیما کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے عشق کرنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، آپ کے نام پہ جانے دینے والوں پر اللہ اپنی اربوں خربوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور اس عظیم الشان محفل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول فرما کر کے جنت میں جنت الفردوس بھی ہمیں عطا فرمائے، جنت میں حضور کا پڑوس بھی عطا فرمائے، کیونکہ ہمیں اس جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے جس جنت میں حضور کا دیدار نہ ہو، ہمیں تو جنت وہ چاہیے جس میں ہمیں حضور کا دیدار ہوتا رہے۔ تو اس عظیم الشان محفل کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس محفل کا آغاز ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے ہوا، اور تلاوت فرمائی حضرت قاری محمد کاشف فریدی صاحب نے، جو کہ فارغ التحصیل ہیں جامعہ فریدیہ ساہیوال کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا تلاوت کرنا، قرآن مجید لوگوں کو سنانا قبول و منظور فرمائے۔ اور ثناخوانی کی گئی محمد نوید بھائی، محمد مجاہد بھائی، اور ہمارے اس محفل کی رونق کو دوبالا کیا، چار چاند لگائے سادات نے۔ سادات جہاں پر موجود ہوں وہاں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ میں جب محفل میں آیا ہوں تو میں سوچ رہا تھا کہ محفل میں بڑی روحانیت ہے، کوئی تو بات ہے، ہو نہ ہو ان کے حضور میرا ذکر ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ تو جب حضور کی آل اولاد بیٹھے ہوں، جہاں پر آپ جلوہ گر ہوں، وہاں پر اللہ کی بے شک رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے جب پتہ چلا کہ حضرت قبلہ سید محمد رمضان صاحب اور سید عبدالغفار شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی متعن اللہ بطول حیاتی دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف فرما ہے، تو میں کیا ہون بیڑے پاری پارنے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی ان محبتوں کو قبول فرمائے جی۔ آپ نے وقت نکالا اور اس بندہ نچیز کی حاضری کے لیے اور قبول کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، تو التجا ہے کہ آپ ہمیں قبول فرما لیں جی۔ ہم بندہ نچیز کچھ بھی نہیں ہے، سادات قبول فرما لیں، اور قیامت کے روز حضور سے کہہ دیں کہ نانا یہ بھی آپ کا چاہنے والا تھا، تو آپ کا بس یہ کہہ دینا ہی ہمارے لیے کافی ہوگا۔ تو مجھ سے پہلے خطابات کا سلسلہ بھی رہا ہے، اور جو حضرت جو خطاب فرما رہے تھے، جو میری حضرت مولانا علامہ فضل حسین چشتی صاحب ماشاءاللہ، سعیدی صاحب ماشاءاللہ بڑا جاندار اور مدلل خطاب کر رہے تھے، بڑی علمی گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیان کرنا قبول فرمائے، اور آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور دیگر علماء اکرام علامہ اسماعیل نقشبندی صاحب اور قاری مقصود صاحب، قاری ماجد سیفی صاحب، قاری عارف صاحب، آپ بھی تشریف فرمائے ہیں جی۔ آپ کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لے کر کے آئے، اور زیر صدارت جن کی صدارت میں یہ محفل ہو رہی ہے قاری محمد عارف محمدی سیفی صاحب حافظہ اللہ تعالی متعن اللہ بطول حیاتی دامت برکاتہم القدسیہ، جو امام مسجد حاضہ ہیں، بڑے پیار والے جی ہیں جی۔ یقین کرو جدوں دا انہوں نے ٹائم لیا ہے نا، فون کر کر کے میرے کان ہی کھا لے ہر دوجے دن فون، ہر دوجے دن فون، جی آ رہے ہو نا جی آ رہے ہیں جی، آ رہے ہیں جی، اللہ خیر کرے۔ ہن وعدہ ہو جو گیا ہے کہ آ رہے ہیں، لیکن ان کی محبت ہے نا جی، بار بار فون کری جاندے نے، بار بار بلائی جاندے نے، تو میں کہا یارو ہون تے حضور دے عاشقاں چ میرا شمار ہو گیا ہے، تو حضور دا نام لے کر کے کوئی دھوکھا نہیں دے سکتا۔ وہ ویلا لنگھ گیا ہے کہ جدوں ہور معاملات ہوندے سن، ہون تے ساڈا شمار ہی عاشقاں دے اندر ہوندا ہے۔ حضور نے سانو چن لیا ہے، ہاں جی، حضور نے نظر عنایت کر دی ہے، نظر رحمت ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں ہمیشہ حضور کی نظر عنایت مانگا کرو، حضور کی نظر رحمت مانگا کرو۔ نمازیں بھی ہوتی ہیں، یہ نہیں، میں نہیں کہتا کہ نمازیں نہ پڑھو، نمازیں بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، خیرات بھی دو، اللہ کے رستے میں نکلو بھی، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرو، لیکن ساتھ ساتھ دعا کیا کرو اللہ اپنے محبوب کی نگاہ عطا فرما دے،
کیونکہ نگاہ مصطفیٰ جس کو مل جاتی ہے، حضور کی نگاہ ہو جاتی ہے، وہ ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن جاتے ہیں، عمر بن خطاب آئے تو فاروق اعظم بن جاتے ہیں، عثمان غنی آئے تو ذو النورین بن جاتے ہیں، مولا علی آئے تو مشکل کشا شیر خدا بن جاتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور دور دراز سے کوئی چل کر کے آئے جو حضور کے خاندان کا بھی نہیں ہے، حضور کے حسن و جمال جیسا بھی نہیں ہے، حضور سے ملتا جلتا بھی نہیں ہے، حضور سے دور دور تک کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن حضور کی نگاہ ہو گئی، حضور کی نظر ہو گئی، وہ حضور کے قدموں میں آ کر کے بیٹھ گیا تو مقام یہ ملا ہے کہ وہ چلتا زمین پر ہے، آقا فرماتے ہیں ان کے قدموں کی آواز میں جنت میں سنتا ہوں۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا ہے۔ تو پہلے کوئی آپ جانتے تھے جی مجھے؟ حضور کا گدھا ہوا تو آپ جاننے لگ گئے ہو۔ مجھے فرمایا گیا ہے کہ میں خطاب کرنے سے پہلے اپنا تعارف کرواؤں، تو میں چند منٹوں میں حضور قبلہ میں اپنا تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں، اور اس کے بعد پھر جدھر سے میں آیا ہوں ان کی کچھ باتوں کے جواب دینے ہیں، چونکہ ربیع النور شریف چل رہا ہے اور اس میں جب ہم میلاد مناتے ہیں تو بڑے بڑے سوال کیے جاتے ہیں، اور وہ جو سوال کرتے ہیں مجھے وہ بھی پتہ ہے، اور جو ان کے جواب دینے ہیں مجھے وہ بھی پتہ ہے، کیونکہ میں آپ کا اردا رہے۔ 2008 میں میں نے سند فراغت لی جامعہ نصر العلوم سلفیہ اسلامک یونیورسٹی گجرانوالہ عالم چوک میں۔ 2008 میں میں نے وہاں سے سند فراغت لی، پھر میں لاہور، چونکہ میری رہائش لاہور میں تھی، لاہور میں چلا گیا، تو اہل حدیث یوتھ فورس ضلع لاہور کا میں ناظم تبلیغ بھی رہا، مرکزی جمعیت اہل حدیث نشتر ٹاؤن، لاہور کے ٹاؤن ہے اس کا ایک ٹاؤن نشتر ٹاؤن ہے، اس کا بھی میں ناظم تبلیغ تھا، اور پھر بتی چوک میں، جو اگر لاہور آپ کا جانا ہوتا ہے تو بہت بڑا مرکز، اگر آپ لاہور میں داخل ہوں تو بتی چوک میں بائیں ہاتھ بہت بڑا مرکز ہے، 106 راوی روڈ، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا میں ناظم دفتر بھی رہا۔ 2008 سے لے کے 2015 تک ان کا خطیب رہا، ان کی سٹیجوں پہ بیان کرتا رہا، اور معاذ اللہ میں جب توبہ ہی کر سکتا ہوں جی، وہ لمحے جو گزر گئے ہیں جب یاد آتے ہیں تو حقیقت بات ہے تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ مرنے سے پہلے تو نے ایمان کی دولت سے مجھے سرفراز کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت و جماعت، فیض رضا جاری ہے، فیض رضا جاری ہے۔ تو یہ سوال میں بھی کرتا ہوتا تھا جی، یہ میلاد حضور نے نہیں منایا، حضرت ابو بکر نے نہیں منایا، حضرت عمر نے نہیں منایا، حضرت عثمان نے نہیں منایا، حضرت علی نے نہیں منایا، ائمہ اربعہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا، غوث پاک نے نہیں منایا، کسی نے بھی نہیں منایا، تم ثبوت دو کہاں لکھا ہے، جب کسی نے نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ یہی گردانتے ہیں جی، یہی باتیں کرتے ہیں، تو ہوں اندہ جواب ہی ہوں میں آپ پہ ہی دیواں گا انشاءاللہ۔ تو جی 2008 میں نے سند فراغت لی، اور جب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، بس دعا کرو یار، میں تو کہتا ہوں کہ سنیوں کو نظر لگ گئی ہے، سنیوں کو نظر لگ گئی ہے۔ بابا جی سے بھی ہماری بڑی عقیدت ہے جی، جتنے بھی پاکستان میں دھرنے ہوئے ہیں، چنگی پہ سب سے بڑا دھرنا میں کیا کرتا تھا، نیٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، تصاویر موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پہ میری بیعت بھی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے حضرت منان رضا جو آپ اعلیٰ حضرت کے پوتے ہیں، جب وہ لاہور تشریف لائے تھے تو آپ کے دست مبارک سے میری دستار فضیلت بھی کی ہوئی ہے۔ تو دونوں سے ہماری عقیدت ہے جی، ڈاکٹر صاحب سے ہماری بڑی محبت ہے، بابا جی سے بھی ہماری بڑی محبت ہے، بس تھوڑی سی نظر لگ گئی ہے تو تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے، تو سادات بیٹھے ہیں جی، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان علماء کو اکٹھا کر دے۔
ہمارے مسلک کو جوڑ دے۔ لوگ تماشا دیکھتے ہیں، مسلک کو جڑ کر کے رہنا چاہیے۔ یہ دونوں ہی ہمارے مسلک کی جان ہے۔ ذاتی اختلافات اپنی جگہ پہ ہو سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن دونوں ہی مسلک کی جان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بھی جان ہیں، بابا جی خادم صاحب بھی مسلک کی جان ہے۔ یہ قلعہ ہیں، دونوں شخصیت جو ہیں یہ مسلک کا قلعہ ہے، ہمارے دونوں سے عقیدت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا عقیدہ توحید سیمینار جب چوتھا سیمینار ہوا تھا لاہور میں، تو وہابیوں کا ایک مولوی ہے عمر صدیق، اپنے آپ کو سلطان المناظرین کہلاتا ہے، گجرانوالہ میں جامعہ محمدیہ میں وہ پڑھاتا ہے۔ تو اس نے عقیدہ توحید سیمینار رکھا ڈاکٹر صاحب کے اس عقیدہ توحید سیمینار کے مقابلہ میں ایوان اقبال لاہور میں۔ تو ہم نے بھی پیش کام کیا، اشتہارات لگائے، دعوتیں دی، لوگوں کو بلایا اور عقیدہ توحید سیمینار وہ کروایا، اور یہ سوچ کر کے کہ ڈاکٹر صاحب نے مقابلے چونسی عقیدہ توحید سیمینار کروا رہے ہیں، اصل جواب دینا ہے اور ہمارے خطیب نے جواب دینا ہے۔ تو جی ہم نے بڑی محنت کی جی، تو وہ اس سیمینار میں بھی ہم بیٹھے رہے۔ تو وہ جب ہم نے تقریریں سنی اور جو بڑکیں اس نے ماری، تو بڑی عجیب سی کیفیت ہوئی کہ یار یہ جو باتیں کر رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کا بھی تو بیان سنے، آخر انہوں نے کیا کہا ہے۔ جس کے خلاف بات کی جاتی ہے، بندہ سوچتا تو ہے نا جی کہ جس کے خلاف بات ہو رہی ہے اس کو بھی تو سنا جائے کہ آخر انہوں نے کہا کیا تھا جو یہ باتیں کر رہا ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے نیٹ سے وہ چاروں جو سیمینار تھے، خطابات تھے، وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیے اور ان کو میں نے سننا شروع کر دیا۔ میں تو تنقیدی نظر سے سن رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا میری زندگی کو بدلنے کی راہ بن رہی ہے۔ میں تو تنقید کی نظر سے سننا چاہ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے چاروں خطاب میں نے سنے، عقیدہ توحید سیمینار چاروں خطاب میں نے سنے، تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تو کچھ کہہ رہے ہیں، عمر صدیق کچھ کہہ رہا ہے، بات سمجھ میں آئی نہیں۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، غالباً مہینہ 2 مہینہ گزرے تھے، تو ڈاکٹر صاحب نے وہیں ایوان اقبال میں 5واں عقیدہ توحید سیمینار رکھ دیا۔ اب چونکہ عمر صدیق کا بھی خطاب سنا ہوا تھا تو تڑپ تھی کہ جواب میں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں۔ اب وہاں بھی پہنچ گئے۔ جب ڈاکٹر صاحب نے وہاں خطاب کیا تو ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی بات کہی، وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آیا میرے نال مقابلہ کرنا سے تے عقیدہ توحید سیمینار کرنا سے تے لگ گئے ریاسی جی میں مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے۔ میں نے جتنی آیات پڑھی ہے ایک آیت کا تو جواب دے نہ سکا۔ یہ تھی پہلی سیڑھی جس نے میرے دل کو تھوڑا سا جھنجھوڑا کہ ہم بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ سنی جو ہے مشرک ہیں، سنی بدعتی ہیں، یہ بدعت کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں۔ بچپن سے ہمیں یہی سکھایا گیا، سنی مشرک ہیں، بدعتی ہیں، مشرک ہیں، بدعتی ہیں، اور ہم نے بھی وہی گردانی ہوئی ہے، مشرک ہیں، بدعتی ہیں، یہی سوچتے تھے۔ جب ڈاکٹر صاحب کا وہ خطاب سنا کہ عقیدہ توحید ہوتا کیا ہے، توحید ہوتی کیا ہے، اصل مفہوم اور معنی کیا ہے، توحید کہتے کس کو ہیں، میں کہے کہڑی گل ایسی تو بچپن تو سنتے رہے ہیں، سب تو زیادہ شرک ہی کرتے رہتے، جنی توحید نہ بیان کیتی تے نہیں کدی وہابیاں بیان نہیں کیتی۔ بات عجیب ہے۔ اور پھر ایک بات اور ہمیں سکھائی جاتی تھی بچپن میں کہ بچپن کیا بلکہ ہمیشہ جب تک میں ادھر نہیں آیا یہی سنتے رہتے تھے کہ سنی جو ہے نا جن کے مولویوں کو آتا جاتا کچھ نہیں، نہ ان کو قرآن آتا ہے نہ ان کو حدیث آتی ہے، یہ بس جلسیاں دے اندر ڈوڑے مائیاں سرا کر کے تے ہیر سنا کر کے تو لوگوں دا ٹائم ضائع کر دینے، آندہ جاندہ انہوں نے کچھ نہیں، نہ آیت آتی ہے نہ حدیث آتی ہے۔ اور ہم بھی یہ سمجھتے تھے، تصور بنا ہوا تھا نا، جو پڑھایا جاتا ہے وہ تصور بن جاتا ہے۔ جب میں نے ڈاکٹر صاحب کے بیان سنے میں نے کہا جتنا قرآن یہ پڑھ رہے ہیں کدی سارے مولویوں نے بھی نہیں پڑھیا۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ یہ ایک ابتدا تھی، میرے دل کو ہلانے کی ایک ابتدا تھی۔ دوسرا جو ایک سبب بنا، میرے وہاں دوست تھے تو میں نے کہا یار کوئی خطیب مجھے بتاؤ جس کی ترنم بڑی اعلیٰ ہو لیکن قرآن بھی اچھا پڑھتے ہوں، کیونکہ اکثر خطباء صرف ترنم کو سیٹ کرنے میں قرآن کو غلط کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کوئی ایسا خطیب ہو جو قرآن بھی اچھا پڑھتا ہو، ترنم بھی بڑی اعلیٰ ہو اور بڑا پیارا خطاب کرتا ہو۔ تو وہ مجھے کہنے لگا جے تینوں سنیاں دا کوئی مولوی دے دوں تو پھر ٹھیک ہے۔ میں کہ اس تو بعد کوئی اور کیڑی گل ہو سکتی ہے، سنیاں دا مولوی ہوئے گا ان دی ترنم سے سیٹ کر لواں گے، وہابیاں نے سنیاں نہیں ہوئے گی یہ کہیں گے نویں ترنم آ گئی، تو سنیاں دا مولوی دی تو اور چنگی گل ہے۔ انہوں نے مجھے نام دیا علامہ غفران محمود سیالوی صاحب کا، پنڈی والے۔
میں نے نیٹ سیل کے بیان ڈاؤن لوڈ کیا. میری قسمت چنگی جڑا پہلا بیان ڈاؤن لوڈ کیتا اور 2 گھنٹے دا خطاب تے وسیلے دے موضوع تے. سیالوی صاحب کا نیٹ پہ موجود ہے وسیلے کے موضوع پہ. اب ہمیں جو پڑھایا گیا تھا وہ یہی تھا جی اعمال کا وسیلہ ہے جی, اللہ کو وسیلہ بناؤ بس, اور تو وسیلہ ہی کوئی نہیں ہے. جب سیالوی صاحب کا میں نے وہ خطاب سنا تو ان میں جو انہوں نے دلائل دیے تو میں تو ہل کے رہ گیا. میں نے الحمدللہ گھر میں ایک لائبریری پوری بنائی ہوئی ہے, کتب سے ویسے شروع سے میرا شوق ہے مطالعے کا. تو میں نے جو حوالے انہوں نے دیے تھے, جو کتابیں میرے پاس موجود تھیں, میں نے ان کو کھولا دیکھا. اب ظاہری بات ہے جو میرے پاس تھی وہ ہمارے مکتبے کی چھپی ہوئی تھی. احادیث وہی ہے, معنی و مفہوم تبدیل ہے, تشریحات بدلی ہوئی ہیں. سیالی صاحب کچھ کر رہے ہیں, لکھا کچھ ہوا ہے, احادیث وہی ہیں. تو میں نے اپنے جو مولوی تھے 1-2 تو ان کو میں نے کہا جی یہ ایک تقریر ہے جی, میں نے وہ لکھ لیا, وہ خطاب لکھا پڑا میرے پاس گھر میں. سیالوی صاحب کا وہ سارا خطاب میں نے لکھ لیا جو وسیلے کے موضوع پہ انہوں نے کیا تھا. میں نے اپنے مولویوں کو دیا, میں نے کہا اس کا جواب دو, اس کا جواب لکھ کر دو تاکہ جوابی تقریر کرتے ہیں. اس نے وسیلے کے اوپر 2 گھنٹہ بیان کیا ہے, ہم بھی کر لیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ گزرتے گئے, جواب نہیں آیا. پہلے میں تنقیدی نگاہ سے سن رہا تھا, پھر میں تحقیقی نگاہ سے سننے لگ گیا. سنتا گیا 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار میں نے بار بار اس کو سنا سیالوی صاحب کے بیان کو. اور پھر کہتے ہیں نا جی جب قسمت بدلنی ہوتی ہے نا اور انسان نے راہ ہدایت پانا ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ کڑیاں ملتی جاتی ہیں, چین بنتی جاتی ہے. واٹس ایپ کے اوپر ایک کلپ آ گیا, مناظرہ ہوا گستاخ رسول کون پنڈی کے اندر, مفتی حنیف قریشی صاحب کا اور طالب الرحمان کا. وہ کلپ آ گیا اور کلپ وہ تھا جو وہابیوں نے اپلوڈ کیا ہوا تھا. اس میں انہوں نے اپنے مولوی کی باتیں رکھی ہوئی تھی, مفتی صاحب کی باتیں کٹ کی ہوئی تھی. میں نے کلپ سنا, میں کیا بڑی گال ہے, وہابی نے تو چھکے چھکا دیتے سنیا دے, ایڈا زبردست مناظرہ. لیکن تھا چھوٹا سا کلپ, میں نے کہا چلو نیٹ سے سارا ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. میں ڈاؤن لوڈ کیتا, قسمت چنگی وہ سنیا والا ہو گیا جڑا سنیا نے اپلوڈ کیتا ہوا سی. وہ تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے کیونکہ جو وہابیوں کا کیمرہ لگا ہوا تھا وہ ادھر سے لگا ہوا تھا, طالب الرحمان بائیں سائڈ پر ہے, مفتی صاحب دائیں سائڈ پر ہیں. جو سنیوں کا کیمرہ تھا وہ اس سائڈ پہ لگا ہوا تھا, بائیں سائڈ پہ مفتی صاحب ہے, دائیں سائڈ پہ طالب الرحمان ہے. تو وہ ویڈیو کا جب اینگل تبدیل ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ویڈیو وہ نہیں ہے. اینگل تبدیل ہو, ایک کیمرہ ادھر لگا ہو ایک ادھر لگا ہو, تو جب اس کی ویڈیو دیکھ کے ادھر کو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ ویڈیو وہ نہیں ہے. میں کہا اچھا ایک اور مناظرہ ہوا ہے, میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا. اب وہ تھا سنیوں کا اپلوڈ کیا ہوا, جب میں نے وہ سنا تو حقائق کھل کے سامنے آ گئے. میں نے یہ جو گفتگو کر رہا ہوں یہ غالباً کوئی تقریباً 3-3.5 سال کا عرصہ ہے. یہ جو معاملات آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو جلدی سے بتا رہا ہوں نا, ایک ایک کر کے بتاؤں گا تو 3 سال اتنے بہنا پوے گا سانو. لمحہ بلمحہ دساں گا تو پھر تو 3 سال بہنا پوے گا نا, پھر ہی کہانی پوری ہوئے گی. لیکن میں تو مختصر بتا رہا ہوں. میں نے وہاں پہ لاہور میں جامعہ رحمانیہ اہل حدیث میں خطیب تھا, وہاں پہ میں نے ایک کانفرنس رکھی, ختم نبوت کانفرنس. اور اس میں نے عمر صدیق کو بھی بلایا اور قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی ان کا ایک خطیب ہے اس کو بھی میں نے بلایا, قاضی ظہیر الدین بابر کو بھی میں نے بلایا, عبدالغنی محمدی گجرانوالے کا مولوی ہے اس کو بھی بلایا. ختم نبوت کانفرنس میں نے رکھی. وہاں پہ مناظرہ سن چکا ہوا تھا میں پہلے مفتی صاحب والا. جب عمر صدیق آیا, چونکہ اس مناظرے میں بھی طالب الرحمان کا جو معاون مناظر ہے وہ عمر صدیق ہے, وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے, عمر صدیق معاون مناظر ہے. میں نے اس کو بلایا تو میں نے اس کو وہی جو تقویت الایمان اور صراط مستقیم کی عبارات تھی وہ میں نے سامنے رکھ دی. پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, کانفرنس چل رہی تھی, پیچھے کمرے میں ہم بیٹھے جہاں کھانا کھلایا تھا. میں نے کہا حضرت یہ عبارات ہیں تو سنی بڑا تنگ کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی تم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور کا مقام بڑے بھائی جتنا ہے, کبھی صراط مستقیم میں لکھا ہے نقل کفر نباشد. میں دل نہیں کرتا, صرف آپ کی اصلاح کے لیے اور آپ کو بتانے کے لیے بتا رہا ہوں. میں نے کہا جی صراط مستقیم میں لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, اور بیوی سے زنا کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی. تو استغفر اللہ معاذ اللہ. تو میں نے کہا جی یہ کیا عبارات ہیں تو بڑی عجیب لگتی ہیں, تو اس کا کوئی جواب مل جائے تاکہ جب سنی ہم سے پوچھیں کہ یہ گستاخی والی عبارت کیوں لکھی ہے تو میں اس کا جواب تو دے سکوں. کیونکہ قسمت میری ماڑی, جتنے میری مسیح سی 2
گھر چھڑ کے سامنے سنیا دی مسیح سی، تو سنیا دا مولوی سی بڑا شرارتی۔ ہم یہ کرتے تھے کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوتی تھی، لوگ جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، کیونکہ میں کہڑا چھولے ویدہ ہویا سنی ہویا، علمی ذوق مجھے شروع سے بھی تھا۔ میں نے نشست رکھی ہوئی تھی، جمعے کے بعد جس نے جو سوال کرنا وہ سوال کرے، جواب دیا جائے گا۔ وہ سنی مولوی ہر جمعے کوئی منڈا بھیج دیتا سی پرچی لے کے، ان دا جواب دے وہ، اے تقویت الایمان دی عبارت دا جواب دے وہ، اے صراط مستقیم دی عبارت دا جواب دے وہ۔ ہوں میں پرچی پھڑدا سا تلے پیٹ کے جیب چ پا لینا سا، ہوں میں کی جواب دے جی میں کہاں غلط ہے تو مسیت والے مینوں کڑھ کے باہر ماردا سا، تے جے کہاں صحیح ہے تو سنیاں نے باہر گھیر لینا سی، میں کیا جواب دوں؟ ہر جمعے سے پرچی بھیج دینی، میں نے اس کو جیب میں ڈال لینا۔ جب کانفرنس رکھی میں کہا ہون موقع ہے عمر صدیق نو پوچھنے ہیں کہ جی یہ اندر ذرا جواب دے وہ۔ میں نے اسے بولا، میں نے کہا حضرت یہ دیکھو پرچیاں، میں کہا جی اب کوئی نیاں پرچیاں آئی ہیں تو انہاں دا جواب دے وہ، تاکہ ہون جمعے جدو پرچی بھیجے تو میں جواب تے دین والا بنا۔ مجھے کہتا ہے او یار تو انہوں نے کہہ دیا کر یہ اسماعیل دیلوی جڑا نا ساڈا ہے ہی نہیں سی، دیوبندی سی۔ میں کیا حضرت ثانیۃ العامہ دے اندر حالے بھی ساڈے مدرسے چ کتاب عقیدے دے موضوع تے پڑھائی جاندی ہے، اور وفاق المدارس سلفیہ دے اندر بھی ثانیۃ العامہ دے اندر یہ نصاب چ کتاب لگی ہوئی ہے تقویت الایمان۔ میں کہ دیوبندیاں دی کتاباں پڑھاندے ہو؟ وہ نہیں ترغیباً پڑھانے ہیں۔ میں کہ ترغیباً پھر سنیا دی بھی پڑھا لیا کرو، تے ہدایہ بھی پڑھا لو، تے قدوری بھی پڑھا لو۔ او چھڈو یار کوئی نہیں گل، ایویں بخاری صاحب تسی بھی اتنا چھنج پا لیندے ہو، کوئی نہیں گل، خیر ہے تسی کانفرنس کراؤ۔ میں نے دل میں سوچا اس کا مطلب اس کا جواب نہیں ہے، جواب نہیں ہے۔ بہرحال وہ کانفرنس ہو گئی، ختم ہو گئی، میں خطیب وہیں پر تھا۔ تو 2015 کی بات ہے، میں نے دل میں سوچ لیا کہ عقیدہ یہ ٹھیک ہے، یہ عشق والا عقیدہ یہی ہے، جو حضور کی راہ پہ لے کے جاتا ہے وہ عقیدہ یہی ہے، اور جس عقیدے پہ میں چل رہا ہوں یہ عقیدہ جنت نہیں، یہ جہنم میں دھکیلنے والا ہے۔ لیکن میں نے سنا ہوا تھا کہ عمر فاروق توحیدی صاحب جب سنی ہوئے تھے، ان کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، ان کے گھر کو آگ لگائی گئی، ان پہ حملے کیے گئے، تو میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں نے اعلان کیا تو میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ چونکہ وہ سیالکوٹ کے ناظم تبلیغ تھے، میں لاہور کا ناظم تبلیغ ہوں، عہدہ بھی ایک جیسا ہے، وہ بھی یوتھ فورس کے تھے، میں بھی یوتھ فورس کا ہوں۔ میں کہ اگر ان کے ساتھ اتنا ظلم و زیادتی ہوئی ہے تو اس کا مطلب میرے ساتھ بھی کریں گے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ عقیدہ دل میں چھپا کے رکھتے ہیں، عقیدہ یہی رکھتے ہیں پر دل میں رکھ لیتے ہیں، بتاتا کسی کو نہیں کہ میں نے تم لوگوں کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ میرے والد محترم ان کو کڈنی کا مسئلہ تھا، گردوں کا مسئلہ تھا، ہسپتال میں وہ داخل تھے۔ تو اب ہسپتال میں آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ ہوتا ہے اموات بھی ہوتی ہیں، 100 بیمار لوگ آتے ہیں، برا حال ہوتا ہے لوگوں کا، وہاں ایویں دل نے مینوں ہلایا کیا کہ بخاری جی عقیدہ دلوں من لے آئی تو اعلان نہ کیتا تو انج ہی مر گیا، تو قیامت دے روز اگر حضور نے پوچھ لیا جب منیا سی تو دسیا کیوں نہیں، تو جواب کی دیواں گا؟ میرے پاس جواب نہیں ہوگا، کیونکہ جب بندہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو دل نرم ہو چکا ہوتا ہے۔ جب والد صاحب سامنے چارپائی پہ لیٹے ہوں، موتیں دیکھ رہے ہو بندہ، تو دل نرم ہوا ہوتا ہے۔ وہ کیفیت میں بیان تو نہیں کر سکتا جو تھی تب میری کیفیت۔ دل میں خیال آیا کہ جب حضور کے اس عقیدے کو مان لیا ہے اور اس مسلک کی حقانیت کو تسلیم کر لیا ہے تو پھر اعلان نہ کیا تو مر گیا، تو قیامت کے روز حضور کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ دل نے کہا کہ جو ہوگا دیکھی جائے گی، اعلان کرو، جو ہوئے گا دیکھی جائے گی۔ وہ تو یہی ہوئے گا نا، حضور دے راہ جو قربان ہو جاواں گے، حضور دے ناں تے جے کوئی مار دے تو ہور سانوں کی چاہیے؟ آمین۔ تو اب راہ نہیں تھی میرے پاس کہ میں کیا کروں، کیسے اعلان کروں، کیسے منظر عام پہ آؤں، کیسے سنیوں کو بتاؤں کہ لوگوں تمہارا عقیدہ سچا ہے۔ تو میں نے میرے پاس ویڈیوز جو تھیں جو مناظرے کی، اس میں مہریہ ساؤنڈ سسٹم کا ایک ایڈریس چل رہا تھا، نیچے پٹی چل رہی تھی، اس میں اس کا نمبر بھی تھا۔ میں نے اس کو کال ملا کے کہا کہ مجھے غفران میں موسی علی صاحب کا نمبر دو، چونکہ ان کے جو بیان نے میرا دل بدلا ہوا تھا، وسیلے کا موضوع میرا دل بدلا ہوا تھا۔ ان کا نمبر لیا، میں نے ان کو فون کرنے کی کوشش کی، انہوں نے فون نہ اٹھایا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان دنوں میں ان کا پتے کا آپریشن تھا اس لیے وہ فون نہ اٹھا سکے، لیکن دل بے قرار تھا کہ اب کیا کروں۔ پھر میں نے سوچا
کہ مفتی صاحب سے رابطہ کرتا ہوں. میں نے اس مہریہ والے سے مفتی حنیف قریشی صاحب کا نمبر لیا, میں نے ان سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ 10 اکتوبر 2015 کی بات ہے, 10 اکتوبر کو میں لاہور آ رہا ہوں, وہاں میری کانفرنس ہے, آپ مجھے وہاں آ کے ملیں. اور اس کال کے اور 10 اکتوبر کے درمیان کوئی 10-15 دن موجود تھے ابھی. اور سنیو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ 10-15 دن میں نے کیسے گزارے. بار بار دل میں یہ خیال آتا تھا جی اج مر گیا, کل مر گیا, پرسوں مر گیا, کی کراں گا, 15 دن پیچھے پے نے, کی کراں گا. اللہ اللہ کر کے وہ دن, وہ ایام مکمل ہوئے. قریشی صاحب لاہور تشریف لائے, ٹھوکر کے اوپر ان کا بیان تھا, وہاں پہ میں پہنچا, ان سے میں نے ملاقات کی, اپنی روئے داستان ساری ان کو سنائی کہ حضرت 3-3.5 سال ہو گئے ہیں اور میری زندگی تو بدل چکی ہے, اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے. وہ کہندے کرنا کی ہے, آؤ مائک تے آؤ تو اعلان کرو, اور کی کرنا ہے, اعلان کرو, سنیا نو دسو کہ میں بھی عاشق ہو گیا. میں کہ حضرت میں تے اتنے دنوں تو انتظار کر رہے ہیں. کہندے پھر انتظار ختم ہو گیا, آ جاؤ. ہم محفل میں گئے, وہاں مائک پہ آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو موجود ہے, قریشی صاحب تشریف فرما ہیں, اور ان کی موجودگی میں پھر میں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا. اور پھر جو ہونا تھا سو ہونا تھا. میرے گھر میں بھی لوگ گئے کہ جی کڈو انہوں, یوتھ فورس کے لوگ, یہ سنی ہو گیا ہے, انہیں سانو ذلیل کر دیتا ہے. میں تقریباً کوئی 6-7 ماہ پھر اپنے گھر سے غائب رہا مختلف جگہوں پر, تاکہ یہ لوگ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. نمبر بھی میں نے اپنا بند کر دیا. تو لوگ گھر بھی آتے رہے کہ جی کڈو انہوں باہر ایسے انہوں قتل کرنا ہے, گنے بھی لے کر کے آتے رہے. اور پھر شالامار باغ والی سائٹ پہ مصطفیٰ صادق ان کا ایک مفتی ہے, ان کے پاس یوتھ فورس کے کچھ نوجوان بھی گئے کہ بخاری جو ہے مرتد ہو گیا ہے, قابل قتل ہے, ہمیں فتویٰ دیا جائے کہ ہم اس کو قتل کر دیں. یہاں تک یہ لوگ پہنچے کہ فتویٰ دیا جائے ہم اس کو قتل کر دیں. بہرحال وہ مفتی نے اپنی جان چھڑانا تھی, پڑھا لکھا بندہ تھا, اس نے بڑے گول سا جواب دیا. اس نے کہا کہ مرتد ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہاں جی مرتد ہو گیا. اس نے کہا جی اسلام کی 5 بنیادیں ہیں, کسی ایک کا انکار کیا ہے, اللہ کی توحید کا, حضور کی رسالت کا, حج کا, نماز کا, کسی ایک رکن کا انکار کیا ہو. تو انہوں نے کہا جی نہیں, کسی ایک رکن کا انکار تو نہیں کیا. انہوں نے کہا جی اگر انکار کرے گا پھر وہ مرتد ہوگا. اگر ان 5 بنیادوں کو وہ مانتا ہے, تسلیم کیا ہوا ہے, پھر مرتد نہیں ہوا. تو بہرحال اس نے تو اپنی جان چھڑوا لی کہ میں لکھ دیتا تو انہیں مار دینا ہے تو میں پھڑیا جانا. تو بہرحال اللہ اس کا بھی بھلا کرے, جب حضور نے بچانا ہو تو پھر حضور بچا لیتے ہیں نا. تو بہرحال جی یہ ایک مختصر سا میرا ایک واقعہ تھا جس وجہ سے میری ہدایت کا یہ سبب بنا. اور جب سے سنی ہوا ہوں, جب سے سنی ہوا ہوں, ایسے ایسے بزرگوں سے ملاقات ہوئی ہے. اور ایک اور بات مزے کی, ہم نے پہلے سنا یہ ہوا تھا کہ سنیاں دے جڑے پیر ہوندے ہیں نا, ملنگ تلنگ نہ انہوں نے ہوش ہوندی ہے, بھنگا پیتیاں تے کدی اوتھے ڈگے کدی اوتھے ڈگے, یہ سنیاں دے پیر ہوندے نے. اور ہم نے بھی سوچا ہوا تو یہی پیر ہوندے نے. سنی ہونے کے بعد سرگودا میں ایک محفل ہوئی, انہوں نے مجھے دعوت دی. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اپنے پیر صاحب سے ملاتے ہیں. میں نے دماغ میں وہی سوچا ہوا تھا کہ ملنگ جہا ہونا ہے, انہوں اپنی ہوش نہیں ہونی, بھنگ پیتی ہونی ہے, تے ٹن ہویا ہونا ہے, تے بس اے جا پیر ہونا ہے, میرے لے کے چل رہا ہے. کوئی نیا بھی آیا تھا نا, کہ ملاقاتیں ہوئی نہیں تھی. تو وہ مجھے وہاں پر لے گیا سرگودا میں, حضرت پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب ان کے پاس. جب میں وہاں پہنچا تو وہ اندر تشریف فرما تھے, ان کے جو مریدین تھے انہوں نے کہا جی آپ تشریف رکھیں, ابھی پیر صاحب آپ کو بلاتے ہیں. میں تب تک وہی سوچ رہا تھا. پھر پیر صاحب نے حکم دیا, ہم اندر جب گئے تو تو قاسمی صاحب کے سامنے کتابیں کھلی ہوئی تھی, اور کوئی ترجمے والی نہیں تھی, ساری عربی متن کی کتابیں کھلی ہوئی تھی, مطالعہ کر رہے تھے. میں حیران تے حقہ تے بکا, میں کہا پیر تے عربی کتاباں پڑھی جاندے. بہرحال میری ان سے ملاقات ہوئی, نہایت ہی نفیس شخصیت ہیں. شاید آپ میں سے کسی کی ملاقات ان سے ہوئی ہو تو, یا ان کی کلپ بھی ویڈیوز آتے رہتے ہیں. نہایت نفیس شخصیت. انہوں نے کوئی 15-20 کتابوں کے مصنف بھی ہیں, تو انہوں نے وہ ساری کے سارے مجھے تحفے میں دے دی. اور کوشش کریں, یہ جو کتاب ہے نا جی المستند, علماء کے لیے یہ خاص تحفہ ہے. سنیوں کے عقائد پر بہترین کتاب ہے. اور کوئی کتاب میرے پاس ہو نہ ہو, اپنی گاڑی میں یہ کتاب ہمیشہ رکھتا ہوں. مستند احادیث اور حوالہ کے ساتھ یہ کتاب ہے, اور سنیوں کا سارا عقیدہ اس میں موجود ہے.
بہترین یہ کتاب ہے. تو میں کہ نہیں اندہ مطلب ہے جو پڑھایا جاندہ سی یہ جھوٹ ہے. اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا ہے، کچھ ہم سے سنا ہوتا ہے. تو یہ تھے جی چھوٹا سا واقعہ کہ حضور نے نظر عنایت کی اور میری زندگی بدل گئی. تو اب حضور کے میلاد کے بارے میں 2-3 جو اللہ نے توفیق دی ہے باتیں کر لیں اگر اجازت ہے تو. ہولی ہولی بول دیو، ادھے کہنے نے چلو ٹھیک ہے گل ہو گئی ان کا آ جائیے. اچھا ایک بات اور سناتا ہوں آپ کو، مزے کی ہے، اس سے سنیوں کا روح راضی ہو جائے گا، دل خوش ہو جائے گا. میں جب ادھر بھی تھا نا جی ادھر، تو اعلیٰ حضرت کا ایک کلام میں پڑھا کرتا تھا اپنے بیانات میں. جب ادھر تھا تو ایک کلام اعلیٰ حضرت کا پڑھتا تھا یہ سوچ کے کہ پاویں سنیاں دا پر ہے تو چنگا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا اس کلام نے زندگی بدل دیتی ہو. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا جی کہ کون سی بات نے میرا دل بدلا ہے. یہ تو وجوہات میں نے بتائی ہیں جو ظاہراً ہیں، جو پوشیدہ ہیں ان کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا بات بن گئی. تو میں وہ کلام پڑھا کرتا تھا اکثر اپنی تقریروں میں. تو وابی میں کہتے سر نہ پڑھیا کر جی کیوں سنیاں دا ہے. تو میں کہ یار پھر کیا ہے کلام چنگا ہے سنیاں دا تو پھر کیا پڑھ لی. نہیں یہ نہ پڑھیا کر سنیاں دا ہے. اور پھر میں نے جب تحقیق شروع کی تھی میں نے امامہ شریف باندھنا شروع کر دیا تھا. پہلے تو پتہ ہے نا جی آپ کو وہی لیتا تھا جی. اور پھر جب میں نے تحقیق شروع کی تو ظاہری بات ہے بڑی حدیث نظر سے گزری. بخاری شریف میں کتاب اللباس میں امامہ شریف کی حدیث موجود ہے. تو میں نے امامہ شریف باندھنا شروع کر دیا کالے رنگ کا. وہابیہ نے کہا ایک ہی بنن لگ پہ ہیں تو سنیاں طرح بنن لگ پہ ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم، جڑا جنی مشابہت کردا ہے قیامت والے دن اون دے وچ ہوئے گا. اب میں کہتا ہوں تانوں کی پتہ سی تسی قیامت دیاں گلاں کردے سی، اللہ نے دنیا تے کر دیتا ہے. تسی قیامت دیاں گلاں کردے سی کہ قیامت انہاں دے نال ہوئے گا، اللہ نے دنیا وچ انہاں دے نال کر چھڈیا. تو اجازت ہو تو وہ پہلے کلام آپ کو سناتا ہوں. سنیوں کے بچے بچے کو آتا ہے، لیکن آج جو لطف آئے گا اس کا انشاءاللہ مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا. سب سے اولا ہو سب سے اولا ہو ہمارا نبی، سب سے پالا ہو ہمارا نبی. مل کر کے سب سے خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے نبی، سب سے اولا ہو ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بجھ گئے جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی بجھ اچھا ایک اور بات سنو. جدو میں ادھر پڑھتا سا نا ادو اتنا چس نہیں سی آتی کیونکہ ادو دل عشق تو خالی سی نا، ہوں عشق نال بھریا ہوا ہے. بجھ گئی جس کے آگے سبھی
شمع وہ لے کر آیا بھی سب سے بالا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا میرے محترم سامعین آقا کائنات علیہ السلام کی عظمت سمجھ آئی ہے حضور کا مقام سمجھ آیا ہے حضور کی رفعت و بلندی و درجات سمجھ آ گئے جب سننے ہوا ہوں جب ادھر تھا میں تو تب بھی کہتا تھا حضور کو تو میں بھی مانتا ہوں حضور کو تو میں بھی مانتا ہوں حضور کی نعت تو میں بھی پڑھتا ہوں لیکن جب ادھر آیا ہوں تب پتا چلا گئے اے حضور نو منی دا کیویں گلی باتیں مننا ہور ہوندا ہے تے دلوں مننا ہور ہوندا ہے اور لوگ کہندے نے اے جی میلاد کیا صحابہ نے منایا کیا حضور نے منایا کیا تابعین نے منایا کیا تبع تابعین نے منایا تو میں کہتا ہوں تو کہتا ہے کیا صحابہ نے حضور منایا ہے حضور کا میلاد منایا ہے تو صحابہ نے تو ساری زندگی اور کام ہی کوئی نہیں کیا تم کہتے ہو کیا صحابہ نے حضور کا میلاد منایا ہے میں کہتا ہوں حضور کا میلاد منانے کے علاوہ صحابہ نے اور کام کون سا کیا ہے جب دیکھو حضور کی دیکھو نا میلاد منانا کیا ہے ہم محفل سجا کر کے حضور کی باتیں کر رہے ہیں یہ میلاد منا رہے ہیں تو صحابہ تو جب بھی دیکھو ذخیرہ احادیث اٹھا لو صحابہ جب بھی بیٹھے ہوتے تھے کبھی حضور کے مکھڑے کی باتیں کر رہے ہو کبھی حضور کی چال کی بات ہو رہی ہے کبھی حضور کی معراج کی بات ہو رہی ہے کبھی حضور کی آمد کی بات ہو رہی ہے اور دنیا میں انسان بھی حضور کا میلاد مناتے ہیں آسمان پہ خدا بھی حضور کا میلاد تسی کہو گے تسا آکھو گے کہ دلیل بھی ہونی چاہیے تو سنیا دا سٹیج ہے تو دلیل تو بغیر تو میں گل ہی کوئی نہیں کردا دیکھو نا جی اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ بھی اور ان دے فرشتے بھی حضور تے درود بھیج دینے تے ایمان والو تسا بھی درود بھی بھیجو تے سلام بھی بھیجو تے ساڈا درود و سلام کی اللہم صلی علی محمد یا صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ یا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا یا کوئی بھی درود اسا حضور تے درود پڑھنے تے گل جدو رب دی آئی تے رب کی کرتا ہے آئے ہائے سبحان اللہ میرے محترم سامعین اللہ کی میں درود پڑھ دہی اللہ کس طرح درود بھیج دہی گل کسی اور کتاب دی نہیں گل بخاری شریف دیئے اے انہوں نے جا کے دسیا جے جنہوں نے بخاری دا حیضہ ہویا ہے اسی کوئی گل کریے اجی بخاری چو بخاؤ اجی مسلم چو بخاؤ میں کہ جدو بخاری چو بخاندہ ہے ادو تو سمجھ نہیں آندی بخاری کی حدیث ہے اللہ اکبر بخاری دی حدیث حضرت ابو العالیہ تابعی ہے حضرت ابو العالیہ تابعی فرمان دینی ساڈا درود دے کہ اللہم صلی علی محمد یا آسان لفظان دراکھا ساڈا درود دے وے اللہ اپنے محبوب تے رحمتہ بھیج اپنے محبوب تے کرم فرما اپنے محبوب تے نور برسا پر اللہ دا درود کیے فرمایا قال صلوات اللہ ثناؤہ علیہ عند
الملائکہ فرمایا اللہ دا درود وے اللہ سارے فرشتیاں نو اکٹھا کر لیندے اللہ سارے فرشتیاں نو بٹھا کر کے آکھ دے فرشتوں ذرا ویکھو میرے نبی دا مکھڑا کڈا سونا ہے ثناؤہ اللہ تعریفاں کر دے کیڑیاں کیڑیاں تعریفاں کر ہوئے گا فرمایا کدی میرے نبی دا مکھڑا ویکھو وضحا کے کدی واللیلا کے کدی لا اقسم بہذا البلد کے کوئی اہل عقل جڑے سن نا وہ بحث پئے بزرگاں دے نال تے کہندے نے کہ مکہ بہت افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے ہیں جی تسا دسو مکہ بہت افضل ہے کہ مدینہ بہت افضل ہے میں کہ جے علم نال پوچھیں تو جواب ہو رہے جے عشق نال پوچھیں تو جواب ہو رہے ذرا با ذرا بو ذرا بت ذرا بتا ایویں پڑھیا ایویں پڑھایا نہ کچھ بٹیا نہ کچھ کھٹیا نہ کچھ پایا تے ایک دید سجندی سانو سارا علم ہی بھلایا عقل کی بات اور ہوتی ہے عشق کی بات اور ہوتی ہے اللہ کہتا ہے مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے وہ کہنے لگے گل اے وے کہ حضور جتھے ہومن عظمت اس جگہ دی ہوندی ہے نا ایک مثال دے دے ماں سمجھ آ جائے گی تو اس مسجد دے امام صاحب دا مصلی ایتھے ہوئے تو پہلی صف کیڑی ہوندی ہے جی ہولی بول رہے ہو پتہ کوئی نہیں مصلی علی نہیں پہلی صف پچھلی ہوندی ہے اللہ دے بندے ہو امام تو پیچھے والی صف تے افضل ہوندی ہے نا اور آپ نے پتہ صحابہ کرام پہلی صف تے نماز پڑھنے سے تے آپس سے ہیں جی پہلی صف دا مقام زیادہ ہے اگر مصلی ایتھے ہے تے پہلی صف تے جے امام صاحب مصلی اوتھے ڈالن تے پہلی صف تے جے امام صاحب آکھن اج نماز آپ سینچ پڑھنی ہے تے مصلی باہر وچھا لین تے ایت نہیں ہوئے گی نا تسی کہو گا مسجد اندر دیاں صفاں نے کلین وشے ہے بڑیاں نرم نرم صفاں نے تے امام صاحب نے مصلی باہر اگر وچھا لیا ہے تے تسی صفاں اندر بناؤ گے اگر امام صاحب دا مصلی ایتھے تے عظمت اس صف دی امام صاحب دا مصلی اوتھے تے عظمت پچھلی صف دی اگر امام صاحب دا مصلی سین اندر تے عظمت اس تو پچھلی صف دی 1400 سال بعد اج دے امام دا مقام اے وے کہ امام ایتھے ہوئے عظمت ایتھے آ امام اوتھے ہوئے عظمت اوتھے آ امام سین وچے عظمت سین وچے 1400 سال بعد امام دا مقام اے وے جتے امام جاوے عظمت اوتھے جاندی ہے کہ امام الانبیاء دا مقام کی ہوئے گا آج دے امام دا مقام اے وے کہ جتھے جاوے عظمت پیچھے پیچھے مقام پیچھے پیچھے تے امام الانبیاء دا مقام کی ہوئے گا حضور مکہ دے اندر تے ربا کے لا اقسم بہذا البلد میرے محبوبہ میں تیرے شہر دیا قسمہ کھانا اللہ کیوں قسمہ کھانا ہے فرمایا اس کر کے کھانا میرا نبی انہا گلیاں چتر دا بڑا سونا لگدا ہے حضور مکے دے اندر قسمہ مکے دیاں مقام مکے دا زیادہ حضور مکے دے اندر تے عظمت بہت زیادہ ہے لیکن حضور جدوں مکے تو ہجرت فرما کر کے نکلے غار سور اندر پہنچے مقام ان مکے دا نہیں ہے بلکہ مقام ان غار سور رہے کوئی عقل اللہ کہہ سکتا ہے کہ ایتھے مقام ابراہیم ہے ایتھے کعبۃ اللہ ہے ایتھے حجر اسود ہے ایتھے صفا مروہ دی سائی ہے ایتھے آب زمزم ہے پر فرمایا ایتھے حضور تے نہیں ہے نا اگر مکے نو بھی مقام ملیا ہے کعبے نو بھی مقام ملیا ہے تے حضور دی وجہ نہ لینا حضور مکے دے اندر تے مقام مکے دا حضور غار سور اندر تے مقام غار سور دا حضور محبت دی جھونپڑے دے اندر مقام محبت دی جھونپڑی دے اندر ہے آقا مدینے پہنچے نے مقام پچھے پچھے مدینے پہنچ گیا ہے فرمایا کہ تو شہران دی گل کرنا ہے صرف شہران دی گل کرنا ہے جس جگہ تے حضور لیٹے ہوئے نے
اور اس مٹی دے جڑے ذرے حضور دے جسم دے نال جڑے ہوئے نے، فرمایا وہ مٹی دے جڑے ذرے نے اور رب دے عرش تو زیادہ عظمت دے مقام والے۔ ہولی ہولی بولیو کہ وہابی چکے نہ لے جائیں۔ وجہ کی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے وہ مٹی اللہ دے عرش تو افضل کی میں ہو سکتی ہے، اس کر کے کہ عرش رب دائے پر ان دے اتے رب بیٹھا نہیں ہویا۔ رب بیٹھن تو پاک ہے، رب مکان تو پاک ہے، رب کرسی تو پاک ہے، رب نو لوڑ نہیں بیٹھن دی۔ عرش رب دائے پر رب بیٹھا نہیں ہے، پر روزے دے اندر مٹی بھی ہے تو ان دے وچ حضور بھی موجود نہیں۔ اس کر کے حضور جتھے موجود نے وہ ذرے رب دے عرش تو افضل نے۔ ہن تو انہوں کوئی کہے کہ عرش رب دا ہے تو مولوی نے اخیر گل کیا چھڑی ہے تو قیامت دا جدو دن ہونا ہے نا، توجہ کرنا، قیامت دا دن ہونا ہے، سارے انبیاء بیٹھے ہوں گے اپنے اپنے تخت ہوتے، اپنی اپنی مسند ہوتے، اپنی اپنی کرسیاں ہوتے، جدو بیٹھے ہوں گے تو آواز آئے گی ہٹو 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 بچو ہٹو بچو، تو سارے نبی جو مڑ کے ویکھن گے، یہ مڑ کے ویکھن گے کون آیا ہے تو دیکھن کے 70,000 فرشتے حضور دے سجے پاسے، 70,000 فرشتے حضور دے کھبے پاسے، حضور آ رہے ہیں۔ بولو حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ گئے نے، حضور آ گئے نے۔ لوکی پوچھن چڑھیاں کیوں لائی ہیں، دلیلہ نہیں دینیاں، بس کہنا حضور آ گئے نے۔ تو انہیں کوئی پوچھے صبح محفل کیوں سجائی سی، تو ساکھنا حضور آ گئے نے۔ بتیاں کیوں لائیاں، جواب نہیں دینا، کہنا بس حضور آ گئے نے۔ قیامت دو روز بھی آواز لگے گی حضور آ گئے نے، اللہ کہے گا حضور سے کرسی لے کر کے آؤ۔ کیڑی کرسی؟ وسیع کرسیہ السماوات، میں کرسی لے آؤ، کرسی آ جائے گی، خالق فرمائے گا میرے محبوبہ اس کرسی تے تو بیٹھ جا۔ تو اس کر کے وہ جڑے ذرے نے وہ میرے نبی نال جڑے جڑ گئے نے وہ سب تو افضل ہو گئے۔ اچھا ایک گل میں یاد آ گئی، چلو چلتے چلتے نال چلا دیئے۔ اتھے لوکاں نو سمجھ نہیں آئی کہ حضور آئے نے کہ نہیں آئے۔ میں تے کیا کرنا جڑا آج بھی پوچھے نا حضور دے میلاد دی دلیل دے وہ تو سمجھ لو ان دے دل چ ایمان کوئی نہیں۔ کملیا 1400 سال لنگ گئے نے تینوں آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ حضور آئے نے کہ نہیں آئے نے۔ آؤ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی نے، اور توجہ کرنا حدیث کیڑی کیڑی کتاب اندر موجود ہے، ذرا توجہ نال سن لینا۔ حدیث دلائل النبوت اندر موجود ہے، امام سیوطی نے الخصائص دے اندر انہوں نقل فرمایا ہے، اور یہ حدیث جڑے نہیں من دے ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ سے نقل فرمایا ہے۔ ڈر لگ گیا جی یا تھک گئے ہوتے بس کریے یا تھکے تو نہیں ہو؟ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جی لکھی ہے، تو جدو حدیث تو انہوں سناواں گا نا تو تو ساکھنا جائے وابیو اپنے آدھی بھی نہیں جے من دے۔ میں جی کہنا کوئی خطرہ تو نہیں ہے، بس یہ ٹھیک ہے۔ تو سا آپ آکھو گے وابیو کم از کم ساڑھی نہیں تھے اپنے دی من لیا کرو، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ کیا لکھا ہے؟ ابن کثیر لکھ رہا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فما قال فكان من دلالة حمل النبي أن كل دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة وقالت حمل برسول الله ورب الكعبة وهو امان الدنيا وسراج اهلها۔ فما جس رات حضور آگئے قریش سے جانور دوڑا لا رہے سن، تے قریش سے دوڑا لاندے ہوئے جانور بھی کہہ رہے سن اور لوگوں تو انہوں نے پتا حضور گئے نے۔ قریش سارے جانور بھی آواز لگا رہے اور اتقال ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا وَمَرَّتْ وُحُوشُ الْمَشْرِقِ إِلَىٰ وُحُوشِ الْمَغْرِبِ بِالْبِشَارَاتِ وَكَذَلِكَ الْبِحَارُ يُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ
بعدم بھی فی کل شہر من شوری رداء فی الارض و رداء فی السماء ان ابشروا فقد آنا لأبی القاسم ان یخرج الى الارض میمونا مبارکا. فرمایا کہ مشرق دے جانور مغرب وال دوڑا لا رہے سن کہ مغرب دے جانور مشرق وال دوڑا لا رہے سن. تو جدو نسدے آپس ملدے سن نا وہ کہندے سن ہویا کیے کیوں پجے جاندے ہو کیوں دوڑا لائیاں نے ہویا کیے. وہ کہندے تینوں نہیں پتا حضور آ گئے نے. یہ تے جانوراں دی گل ہو گئی. مبارکہ دین دینے بالبشارات او تینوں مبارک ہوئے حضور آ گئے. مثال دے طور تے جانور نسے ہون گے کچھ دا نام لے لینے ہیں. شیر نسیا ہوئے گا, چیتا نسیا ہوئے گا, ہاتھی نسیا ہوئے گا, لومڑ نسیا ہوئے گا, کھوتا نسیا ہوئے گا. سارے جانور نسدے نے تو بالبشارات مبارکہ دین دینے مبارک ہوئے حضور آ گئے نے. میں کہا 4 ٹنگا والے نو پتہ چل گیا حضور آ گئے نے, 2 ٹنگا والے نو نہیں پتہ چلیا حضور آ گئے. تو بھائی اللہ 4 ٹنگا والے نو سمجھ آ گئی کہ حضور آ گئے نے. 2 والا حالی سوچی پہندے پتہ نہیں حضور آئے نے کہ نہیں آئے, پتہ نہیں میلاد منانا چاہیے تھا کہ نہیں منانا چاہیے تھا. میں کہا کملا ہوئے حضور اچھا چلو اتھے گل نہیں ختم ہوئی, بس نہیں ہوئی, توجہ کرنا. جانور کہہ رہے ہیں جی کی کہہ رہے ہیں ساڈا تو ایمان ہے نا, بولو ذرا گونج پیدا ہو جائے. جے چاہتے ہو نا ساڑھے دل جگمگا جانتے ایک ہی نعرہ لاؤ حضور آ گئے نے. جانور نے کیا وَقَذَلِكَ الْبِحَارُ يُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِهِ. فرمایا جانور زمین تے نس بج کر کے کہندے نے او مبارکہ ہوون حضور آ گئے نے. فرمایا سمندر دے اندر مچھیاں کہہ رہی ہیں سن او مبارکہ ہوون حضور آ گئے نے. مچھیاں بھی مبارکہ دے دی, جانور مبارکہ دے دے. میں کہا تیرے نالی مچھی چنگی ہے, انہوں سمجھ آ گئی ہے حضور آ گئے نے. ایڈی لمبی داڑھی رکھ کر کے ادھی لات ننگی کر کے تے سر ننگا کر کے تینوں سمجھ نہیں آئی. پر مچھی تیرن والی جڑی سمندر, اور صرف مچھی نہیں سمندر دے جنے جانور نے سارے یبشرو بشارتاں دے رہے سن, مبارکہ دے رہے سن. مچھی بھی سمندر کچھو کما بھی تے اندے وچ بچھو بھی ڈڈو بھی ہور لو جانور نہ لو جانوراں دے کیکڑا سنسار. دیکھو نا چلو انج کہہ لو کہ سمندر دا چھوٹے تو چھوٹا کیڑا بھی نکے تو نکا کیڑا بھی سمندر دے وچ یبشرو مبارکہ دیندا پھردا لوگو حضور آ گئے نے. سمندر دیا مچھیاں, سمندر دے جانور, سمندر دے کیڑے, سمندر دے ڈڈو, سمندر دے بچھو آگ دینے مبارکہ ہومن. میں کہا تیرے نال تو پھر وہ چنگے ہو گئے, انہوں نے پتا حضور آ گئے, تینوں نہیں پتا حضور آ گئے. ابن کثیر نے بھی لکھیا ہویا ہے. کوئی کل نے تو انہوں آکے نا میلاد منان دیو تو بدت کر دے ہو, انہوں کہنا اپنے ہوتے بھی فتوہ لا. ایک اور گل سن لو یار, جیڑے کہندے نا جی میلاد منان دیو تو بدت کر دیو, چونکہ میں تو نہ تے گھر دا بندہ نا, مینوں پتہ ہے سوال کیڑے کیڑے ہوندے نے. جی بدت کر دیو تو میں ایک نو آکھیا میں کہ بدت دی تعریف کی ہے. علماء تشریف فرمانے میں تے طالب علم ہاں تے بدت دی تعریف وہ کر دینے کہ دیکھو نا جی ہر او کم جڑا دین چ نواں کیتا جاوے حضور نے نہ کیتا ہوئے تو او بدت ہوندی ہے, یہی تعریف ہوندی ہے. میں کہ تساں مسجد چ پکھے لائے تو پھر یہ بھی بدت ہو گئی, کلین وچھایا تو یہ بھی بدت ہو گئی. کہنا نہیں اے گل نہیں ہے. او عمل جن دے وچ ثواب تے گناہ دا تصور آوے او بدت ہوندی ہے. تے پکھا تو ثواب گناہ دا تصور نہیں ہے تے اے بدت نہیں ہے جن دے وچ ثواب تے گناہ دا تصور کیتا جاوے. اے سنو جے کل نو کوئی بد عقیدہ مل جاوے تو تانوں جواب آنا چاہیے ہے. اے او گل کردے نے, پہلے کہندے بدت ہے. جے تسی کہو گے تو گڈی بھجاندا پھرنا تے اے بدت نہیں, تو آکھے گا نہیں اے اسی دین دا حصہ نہیں نہ بنایا. تے دین دا حصہ وہ ہوندا ہے جن دے ثواب تے گناہ دا تصور پایا جاوے. تے گڈی بدت نہیں ہے. میں کیا جے تو اپنے ہی اس مقولے تے عمل کر لیں تے مسیتاں تیریاں ساریاں ڈھینیاں پیندیاں نے. کیویں بھلا پریشان ہو گئے, علماء سمجھ گئے نے. اے محراب بنیا جی, اے محراب بنیا ہے نا,
وابیاں دی مسیتاں بھی بنیا ہوندا ہے ہولی بولیا جے پھڑ کے نہ لے جان بنیا ہوندا ہے نا ساریاں مسیتاں جی محراب بنیا ہے پوری ذخیرہ احادیث اندر کوئی ایک وابی مینوں کڈ کے وکھا دے کہ حضور نے اپنے زمانے چ مسجد دا محراب بنایا ہو اچھا جدو محراب بناندے نے تے لوکاں نوں کی کہندے نے چندہ دیو سی محراب بنانا ہے تہانوں گناہ ہوے گا ثواب ہوے گا یہی کہندے نا کہ محراب بنانا ہے تے سانو چندہ دیو تہانوں ثواب ہوے گا تے محراب حضور نے بنایا ہولی بولیا جے تے انہاں نے چندہ لیا محراب بنان واسطے تے آکھیا تہانوں ثواب ہوئے گا مطلب کہ محراب بنان لگے ثواب وچ پا دیتا تے جدو پا دیتا تے کام حضور نے نہیں کیتا تے محراب بھی بدعت بن گئی بنی کہ نہ چلو اے تہانوں نہیں سمجھ آیا تے مسجداں دے مینار بنے ویکھے جے انہاں دے مسجد بعد چوں بناندے نے مینار پہلے بناندے نے پورے قرآن و حدیث دے اندر کوئی ایک حدیث کوئی ایک آیت کوئی ایک کسی تابی دا معقولہ کوئی تابی دا قول ہی پیش کر دیں کہ مسجد دا مینار بنیا ہوئے نہیں بنیا تو یہ جدو مینار بناندے نے تو چندہ منگدے نے تو اسے نہیں دیں دے کہ دے کے آئے ہو مینوں پتہ ہے جدو میں ادھر سا نا مینوں پتہ ہے کہ جنہیں سنی چندہ وابی دی مسیتاں جی دیندے نے نا وابی آپ تے دیندے ہی ککھ نہیں سچی گل ہے مینوں پتہ ہے وابی نہیں چندہ دیندے اپنی مسیتاں ہاں یہ چندہ بھی جا کے دیندے ہوندے نے مسیتاں نوں تے اپنا بندہ بھی دے چھڑ دے نے عجیب گل ہے یار اللہ دی قسم سنی جے وابیاں دے مسیتاں نوں چندہ دینا چھڑ دین نہ تے انہاں دی مسیتاں اونج بند ہو جان مولوی دی تنخواہ بھی نہ نکلے پر ساڈے سیدھے سادے کملے سنی اور جو نماز ہی پڑھنی ہے نا جی اتھے نہیں تو اتھے سے نماز ہی پڑھنی ہے نا جی اچھا ایک بڑا لالچ ہے انہاں نوں اے جی انہاں دا جمعہ چھتی ہو جاندا ہے این جی چھتی جمعہ پڑھنا سے اتھے چلے جاندے تے وہ چندہ بھی دے آندے نے وہ تواڈے کولوں چندہ لے کر کے تواڈے پیسے تے سپیکر چلا کے تہانوں ہی گالاں کڈی جاندے نے تہانوں ہی مشرک بنائی جاندے نے تہانوں ہی بدعتی بنائی جاندے نے تسی پھر جا کے چندہ دتی جاندے واہ واہ لو چندہ سانو بدعتی بناؤ لو چندہ سانو مشرک بناؤ سبحان اللہ وہ میری سنی قوم سبحان اللہ کیونکہ میں گھر دا بندہ مینوں پتہ ہے اسی نظر رکھی ہوندی سی کہ اج ساڈی مسجد تے کیڑا سنی آیا ہے پھر انہوں اسی گھیر لیندے ساں سانو پتہ ہوندا سی یہی حضور نال پیار کردا اینوں حضور نال گل کرانگے تے چندہ دے چھڈے گا چار محبت دیاں گلاں کری دیاں سانو چندہ دے چھڑدا سی لکھ لکھ بھی کਢਾیا سی مسجد دا مینار بنانا سے پر سنیاں کولوں وابی تے مولویاں کو بھی کھو کے لے جاندے نے وہ کہندے نے مولوی صاحب جڑا تواڈے کول لے گا وہ بھی سانو دے جاؤ بچیاں دے ذرا کپڑے بنانے نے اللہ اکبر گل کتوں ٹری سی جی گل ذرا سائڈ تے نکل گئی ہاں بدعت تو کہ اگر بدعت دی تعریف خود بھی سمجھ لین تے اون دے اوتے عمل کر لین تے اللہ دی قسم حضور دے زمانے تے مسجداں کھجور دے تنے تے کھجور دے تنکے رکھے ہوندے سن تے چھتاں اُتے انہاں دے تین منزلہ مسجداں تے ٹہنیاں پین گیاں کہو جے تسی میلاد نوں بدعت کہندے ہو تو مسیتاں ٹھاؤ تہاڈیاں ساریاں مسیتاں ہی بدعت نے سب مسیتاں بدعت کلین وشے بدعت اے سی لگیا بدعت جے تسی مسجداں تے ساؤنڈ لائے تے بدعت ہر چیز بدعت ہے جے سانو پوچھو تو اسی کہنے عشق اندر نہیں بدعت جڑا کم حضور دے نام نو بلند کرن تے استعمال ہوئے تے حضور دے دین دے اندر حسن پیدا کرے اور بدعت حسنہ ہوندی ہے تے اے جی بدعت ثواب ملدا ہے مرحبا مرحبا اچھا ایک گل تے ہو گئی جانور بھی کہندے نے مبارکاں ہون کی ہویا جی ہولی ہولی بولو ستے ستے بولو جانور کہہ رہے ہیں حضور آ گئے نے تے سمندر دے سارے جانور کہہ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے اے تے جانوراں دی گلاں نے جانور دی گل کیڑی دلیل بندی ہے آسمان تے کی ہو رہا سی تے توجہ کرو اللہ اکبر فرمایا نداء فی الارض و نداء فی السماء زمین تے اللہ اعلان کروا رہا سی آسمان تے اعلان کروا رہا سی اعلان کی ہو رہا سی فرمایا ان ابشروا ان ابشروا فقد آن لی ابی القاسم اور لوگوں مبارکہ ہومر ابو قاسم آ گیا زمین تے اعلان ہویا ابو القاسم
قاسم آ گیا ان یخرج الی الارض میمونا مبارکا. سارے کہہ رہے سن حضور آ گئے نے، فرشتے کہہ رہے سن مبارک آ گیا ہے. لوگ کی پوچھ دے نے سنی ہویا کی لبا ہے، کی لبا ہے، سنی ہویا کی لبا ہے. میں کہ کچھ نہیں لبا، دامن مصطفیٰ مل گیا. دامن مصطفیٰ جسے مل گیا کم لیوالی کا دامن، اسے دو جگہ کا خزانہ ملا. میں کہ جنہوں حضور دا دامن مل جائے انہوں کسی اور شاید ہی لوڑ رہ جاندی. جسے مل یار کچھ بندہ چال ہے کیا ایسی تھے دے دیو ہیں جی دے دیو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شہید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت و جماعت، فیض رضا، لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ تاجدار حق نبوت زندہ باد. جسے مل گیا کم لیوالی کا دامن، اسے دو جگہ کا خزانہ ملا ہے. بلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ. بلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ. نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا. نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا. ذرا جھومیا ذرا بولو سبحان اللہ. نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ. جسے مل گئی ان کے در کی گدائی، اسے دولتیں دو جہاں ہاتھ آئے. میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں. مجھے یار کا آستانہ ملا. میں اپنی مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے. بلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ. اچھا تھک گئے ہو کہ حالے تازہ ہی ہو؟ تھکے کوئی نہیں؟ پکی گل ہے، سچی گل ہے. ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے تھک گئے نے. ہاں جی جس کا ڈیٹ ہو گئی ہیں، گڈی دیا بھی ہو گئی ہیں تو میریاں بھی ہو گئی ہیں. گڈی دیاں کرائیاں میریاں ٹلیاں نے. اچھا چلو ایک گل سمجھ آ گئی. صحیح حدیث سن لئی کہ جانور بھی حضور دیاں مبارکہ دے رہے نے، حضور آ گئے. سمندر دے جانور بھی تے فرشتے آکھ دے نے مبارک آ گیا. زمین والے کہندے نے حضور آ گئے نے، فرشتے کہندے نے. اچھا ایک اور حدیث سن لو تو ویکھیا جے ٹھار کیویں پیندی. یہ جڑی حدیث تانوں سنان لگا نا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد چ لکھی ہے، اور انہاں دے مولوی ابن کثیر نے
یہ حدیث بھی جڑی سنا لگ، تیری کہی سنا رہا ہوں، زباں میری ہے بات تیری، تیری محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات تیری۔ انہاں دی کتاباں جو حوالہ دے رہے ہیں، گھر دا پیتی پیا انہاں دی کتاباں دے اندروں حوالہ دے رہے ہیں، اس کر کے کہ مکر نہ جان کل نو کہ حضور دا میلاد نہیں منانا چاہیے، یہ بدعت ہے۔ آئے ہائے، میں کہ تو بھی بہت وڈی بدعت ہے جی۔ کہندے جی اچھا ایک اور گل کہندے جی کتھے لکھیا جی میلاد منانا، کتھے لکھیا ہے، کتھے لکھیا ہے؟ میں کہ ساڑی قسمت چ لکھیا ہے۔ جنی قسمت چ لکھیا ذرا بولے سبحان اللہ۔ میں کہ ساڑی قسمت چ لکھیا اسی منانے ہیں، تیری قسمت چ نہیں لکھیا تو نہیں منانا۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت دی گل ہے، امیراں دی گل ہے نہ فقیراں دی گل ہے، آقا دا میلاد منانا تے نصیباں دی گل ہے۔ آئے ہائے، حدیث توجہ کرنا، حدیث مسند احمد چ موجود ہے، ابن کثیر نے شمائل الرسول چ لکھی ہے، اور امام بہقی نے اس نو صحیح دے اندر ایک صحیح ہے حدیث لکھیا، ابن حبان چ بھی حدیث موجود ہے حدیث، اور اے جڑی حدیث ہے کتاب الشفاء دے اندر قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ اللہ تعالی نے بھی لکھی ہے۔ اور شفاء شریف او کتاب ہے، فرمایا کہ جس گھر دے اندر شفاء شریف پئی ہوئے اس گھر چ جادو چل ہی نہیں سکتا۔ ہولی بولیا جی کہ جادو چل نہ گیا ہوئے، صرف کتاب پئی ہوئے، یعنی کہ ایک کتاب ہے جس گھر چ پئی ہوئے جادو نہیں چلتا۔ وجہ کی اس کتاب چ کی لکھیا ہے؟ انہوں نے حضور دیاں گلاں لکھی ہیں، حضور دیاں گلاں، پوری کتاب الشفاء دے اندر حضور دیاں گلاں، صرف حضور دیاں گلاں۔ میں کہ جتھے حضور دیاں گلاں ہون اوتھے جادو نہیں چلدا، تے جتھے حضور دے عاشق ہون۔ ایک بیڑیا نا بکریاں چرا رہا سی، بکریاں لے کے جا رہا سی، تو ان دے کولوں ایک بھیڑیے چرواہا بکریاں چرا رہا سی، تو ان دے کولوں بھیڑیے نے بکری پھڑی تے لے کے نس پیا، چرواہے دی بکری چکی بھیڑیے نے تے لے کے نس پیا، یہ پیچھے دوڑیا، دوڑ کر کے انہیں جا کے ان دے کولوں بکری کھو لئی۔ ہولی بولو تہاڈی تے نہیں کھوئی، بھیڑیے کولوں بکری انہیں کھو لئی۔ جدوں نے بکری کھوئی نا تے بیڑیا چرواہے نو آکھدا ہے، کہندا ہے الا تتق اللہ حلت بینی و بین رزقی، اوے تینوں اللہ دا ڈر نہیں آندا، رب نے مینوں رزق دیتا سی تو میرے کو کھو لیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بیڑیا کہہ رہا ہے، کہندا الا تتق اللہ، اوے ڈر اللہ کولوں، تینوں اللہ دا خوف نہیں آیا، رب نے مینوں رزق دیتا ہے تو کھو لیا۔ وہ کہندا ہے العجب من ذیب یتکلم بکلام الانس، کہندا بڑی حیرت دی گل ہے، بھیڑیے انساناں طرح گلاں کرن لگ پے نے۔ حیرت دی گل ہے بھئی، تانوں بھی تے حیرت ہوئے گی نا، تواڈے پنڈ دی بکری بولن لگ جائے جی، حیرت ہوئے گی نا۔ کہندا بڑی حیرت دی گل ہے کہ بھیڑیا انساناں طرح گلاں کردا ہے، بڑا تعجب ہے۔ بھیڑیا کہندا ہے یہ تے ہلے عجیب گل ہی کوئی نہیں، تینوں اس تو وڈی عجیب گل دساں، اس تو وڈی، وہ کہندا ہے اس تو وڈی گل بھی کوئی ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تینوں پتہ ہی نہیں، ہمارے اس تو وڈی گل ہو گئی ہے، رسول اللہ بین الحرتین، وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان اللہ دے حضور آ گئے نے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بھیڑیا کہہ رہے ہیں، وہ تینوں پتہ ہی نہیں حضور آ گئے نے۔ چار ٹنگا والے نو پتہ چل گیا، دو والے نو نہیں چلیا۔ کہندا حضور آ گئے تینوں پتہ ہی نہیں، اور کہندا حضور آ گئے نے تے کر کی رہے نے؟ کہندا الا اخبر کا، جو ہو گیا ہے حضور اندیاں بھی خبراں دے رہے نے، جو ہون والا ہے حضور اندیاں بھی خبراں دے رہے نے۔ بیڑیا بھی سنی لگدا ہے، بیڑیا بھی سنی لگدا ہے، یہ عقیدہ تو سنیاں دا ہے نا جی، کہ جو ہو کام جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے۔ بیڑیا کہندا ہے الا اخبر کا، وہ تو خبراں دے ہی جاندے نے، سجے کھبے دیاں خبراں، تے جہاں حضور دو پہاڑوں دے درمیان آئے ہوئے نے۔ یہ کہندا اچھا جی میں چلا گیا تے میریاں بکریاں، بڑا سیانا پیا ہے بھائی، تیرے کو ایک بکری کھوئی ہے، تو چاہنا میں اتھے چلا جا تو میریاں ساریاں کھا جاویں؟ واہ،
سیاح ٹکرے ہیں بھائی، تو چاہنے میں چلا جاواں تو بکریاں ساریاں کھا جائیں؟ وہ کہنا نہیں، جدو گل حضور دی ہوئے تو پھر حضور دا نام لے کے دھوکھا نہیں دے دا، گل حضور دی ہے ہن دھوکھا نہیں۔ کہندا کی کراں؟ کہندا جا حضور کل کلمہ پڑھ کے آ۔ کہندا میریاں بکریاں، بیڑیے کہندا میں جو ہاں حفاظت کرنا سے، کتھے بکری چک کے لگیا سی کھان واسطے، ہن کہندا میں حفاظت کرنا سے تیریاں بکریاں دا، میں حفاظت کراں گا۔ چرواہ کہندا اچھا تو حفاظت کریں گا، چل پھر تو حفاظت کرے میں ٹر پینا۔ سبحان اللہ۔ چرواہے نے بیڑیے تے یقین کر لیا کیونکہ انہیں نا جو حضور دا لیا ہے، جڑے حضور دے منن والے ہوندے نے، جڑا نا حضور دا لوے وہ اعتبار کر لیندے نے۔ ٹر پیا، حضور علیہ السلام کو پہنچ گیا۔ آقا کائنات علیہ السلام، صحابہ کرام تشریف فرمانے، ارد گرد صحابہ کرام، درمیان جو حضور تشریف فرمانے۔ ایک طرف ابو، ایک طرف صدیق، ایک طرف عمر، عثمان ادھر، علی ادھر، ان جگمگ 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 اصحابی کا نجوم، جگمگ 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 تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا یہ آیا نا، حضور تشریف فرمانے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، یہ آ کے بہ گیا۔ جدو بہ گیا تو حضور فرماندے نے اوہ چرواہیا آ گئے ہیں، کم کھلو جا، کم کھلو جا، فحدثہم، جو کچھ تیرے نال ہویا ہے میرے یارانو ذرا دسنا۔ یہ کہندے نے حضور نو دیوار دے پچھلے پاسے دا نہیں پتا۔ میں کہا جنہوں تو مننا ہے انہوں نہیں پتا ہوئے گا، جنہوں اسی مننے ہیں تے آر پار دیئے خبرہ دے رہے ہیں، وہ تے قیامت تک دیئے خبرہ دے رہے ہیں۔ تو کندو پچھلے دی گل کرنا ہے، حضور تے قیامت تک دیئے خبرہ سانو دے رہے ہیں۔ حضور فرمانے نے کم فحدثہم، کھڑا ہو جا، تے تیرے نال جڑیاں بیڑے نے گلاں کیتی ہیں نا، سندہ سا پیا میں ذرا میرے یارانو دس۔ یہ کھڑا ہویا اور انہیں ساری خبراں صحابہ کرام نے سنایا، انج انج بیڑیا ملیا، انج انج نے بکری چکی، انج نے کلام کیتا، انہیں خبر دیتی تے میں آ گیا۔ بہرحال اے حضور دی بارگاہ چ بیٹھا رہا، وقت مختصر ہے، اختتام دی طرف لے کر کے جائیے، اختصار نال گل کریے۔ اے جدوں جان لگا نا، توجہ کرنا، اتھے تے چس آنی ہے، سنیو ذرا دل تھام کر کے بہنا، اتھے تے چس آنی ہے۔ اے ان دا نام سی جی حضرت احبان بن اوس، پہلے تے چرواہا سی، ہونتے حضور دا یار بن گیا۔ احبان بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، جدو جان لگا نا حضور دی بارگاہ تے اجازت چاہیے، حضور اجازت دیو میں جانا چاہنا، تے حضور نے فرمایا اچھا چل چلا جا، اد الى غنمکا تجدہا بوفرہا، فرمایا جدو جاویں گے نا جا کے بکریاں گینے لئی پوریاں ہون گیا۔ یہ کہندے نے حضور نے خبر نہیں، حضور تے چرواہے دیا بکریاں دیا بھی خبریں رکھ دینے۔ فرمایا جا جا کر کے گن لوی، بکریاں جنیاں چھٹ کے آئے ہیں اونیاں ہون گیا۔ یہ چلا گیا، مانتے انہیں لیا سی، لیکن دل دی تسلی آستے انہیں گنیاں 1 2 3 4 5 6 جنیاں سن، جنیاں چھٹ کے گیا پوریاں دے پوریاں سن، پوریاں۔ ہن جدو دیکھو نا جی، حضور دی جدو محفل ختم ہوندی ہے تو لنگر ہوندا ہے، پکایا جی عارف بھائی، ایتھے بھی پکایا جی، جب محفل ختم ہوئے گی تو لنگر ملے گا، بیٹھے رہنا، جانا نا، لنگر ملے گا انشاءاللہ، جانا نہیں۔ حضور دی محفل جدو ختم ہوندی ہے تو لنگر ہوندا ہے، اس طریقہ صرف سنیا تا نہیں ہے، یہ تو جڑے حضور نو مندے سن طریقہ تے ہونا دا ہے۔ انہیں جدو بکریاں ویکھیاں پوریاں نے، انہیں کی کیتا، ایک بکری نو ذبح کیتا، بکری نو حلال کر کے تے خود بیڑیے نو پیش کر دیتے۔ وہ کھا لائے، حضور دی محفل ختم ہوئی ہے، تو بھی لنگر لے لے۔ بکری نو ذبح کر کے خود بیڑیوں نو پیش کیتا۔ ذرا دیکھو کدی بکری کھون دیا سی، ہن آپ پیش کرن دیا ہے، کیونکہ پہلے چرواہا سی، ہن حضور دے دردہ گدا ہو گیا ہے۔ تو جدو انسان حضور دے دردہ گدا ہو جاندہ ہے نا، تو پھر حضور دا جدو نہ آندہ ہے تو اپنا تن من دھن سارا کچھ قربان کر چھڑتا ہے۔
اور بس آخری گلاں کریے. تھکے ہو نا جی؟ نہیں تھکے؟ پکی گل ہے. سوچ لو میں گھنٹہ اور بیان کر لینا. اللہ. اور ایک عجیب دے سوال ہور کر دینے. اجی اے حضور دے زمانے چ ہویا، یہ بتیاں حضور دے زمانے چ لگیاں. میں کہ اللہ خیر کرے چائنا والیاں دی اللہ خیر کرے. ہر سال نویں تو نویں بتی کھڑتے ہیں. سنی لاندے نہیں، انہوں لگ جاندیاں نے. ہر سال کوئی نہ کوئی نویں مرچ آ جاندی ہے. چائنا والے بھی کہندے سنیوں شاوا نویاں مرچاں آئیاں جے ہن اے لاو، اس سال ہن اے لاو. اچھا پچھلیاں پرانیاں ہو گیا، اس سال نویاں آئیاں جے ہن اے لاو. وہ میری مسجد والے پچھلے پہلے تو جگنو لائٹ جی تساں بھی لائی ہے، یہ آئی سی نا کافی سال چلتی رہی ہے. وہ اس واری وہ میرے مسجد والے لے آئے نے. تواڈے پنڈ پتہ نہیں پہنچی کہ نہیں پہنچی. انہوں نے صحیح مرچاں دی شکل بنائی ہوئی ہے. کچھ ہریاں، کچھ لال، کچھ پیلیاں، چھوٹیاں نا مرچاں دی پوری شکل بنائی ہے. میں کہ شاوا چائنا والے تمہیں بھی پتا کہ کسی نو لگ جاندیاں نے. سنی مسیتاں تے لاندے نے، کسی نو ہور جگہ تے لگ جاندیاں نے. تو چائنا والے بھی اخیر کرتے ہیں ہر سال ہی نویں بتی کٹ چھڑتے ہیں. تو سنی بھی اخیر کرتے ہیں ہر سال ہی خرید کے لا چھڑتے ہیں. کیونکہ سنیاں نو پتہ ہے کہ اسی مسیتاں روشن کریں گے حضور راضی ہو جان گے. یار اجازت دے وہ تو ایک حدیث یاد آ گئی، ہوں یہ سنا دواں. تھوڑی بتیاں ہوتے ہے، یہ بتیاں دی حدیث ہے. کوئی تو انہوں آکھی کہ بتیاں کیوں لاندے ہو، ان دے ثبوت ہے تو دلیل ہے. سنا دیئے جی. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا شام گئے. تاجر سن، تجارت کردے سن. جدو شام اندر گئے تو انہوں نے ویکھیا کہ سائیاں دا گرجا چمک رہا ہے، بڑا چمک رہا ہے. تو انہوں نے کہا یار وجہ کی ہے بڑا چمکن دیا، خیر ہوئے سی. اندر گئے تو انہوں نے ویکھیا کہ گرجے وچ انہوں نے مشرا لائیاں ہوئی ہیں، لیٹاں لائیاں ہوئی ہیں. گرجا چمک رہا ہے، سجایا ہوا ہے. حضرت تمیم داری فرماندے نے جس سائی گرجا چمکا سکتے ہیں تو مسلمان مسجد نہیں چمکا سکتے. عیسائی گرجا روشن کر سکتا ہے تو سنی مسجد نہیں روشن کر سکتا. انہوں نے 6 مشلہ لے لیاں تے لیا کر کے نا شام دے نیڑے مدینے پہنچ گئے. تے مسجد نبوی دے ستونہ دے نال 6 مشلہ بند دیتیاں تے انہوں نے روشن کر دیتا. حضور علیہ السلام جدو تشریف لے کر کے آئے جب آپ نے دیکھا مسجد روشن ہے، واہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا صحابہ یہ مسجد نو روشن کن نے کیتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ تمیم داری نے کیتا ہے. آپ نے کہا اچھا واہ تمیم داری کمال کرتا ہے. نماز ہوئی، نماز تو آپ نے سلام پھیریا. حضور دا انداز سی، طریقہ سی. آپ نماز ادا کرن تو بعد کچھ دیر بیٹھے رہندے، ذکر و اذکار کر دے، پھر آپ محو گفتگو ہوندے صحابہ دے نال. اج انداز بدل گیا، انداز بدل گیا. حضور نے سلام پھیریا، فرمایا صحابہ تمیم داری کتھے؟ تمیم داری کتھے؟ سارے صحابہ چل کے حضور وال آن. اج حضور اٹھ کر کے تمیم داری دے کول چلے گئے. میں تمیم داری تو مسجد نو روشن کر کے اج میں نے خوش کر دیتا ہے. حضور پھر اپنے مصلی تے تشریف لے کر کے آئے. پھر حضور دے دل اندر خیال آیا، حضور پھر اٹھ کر کے گئے. فرمایا تمیم داری آج تے تو مسجد نو روشن کر کے میں نے خوش کر چھڑے ہے. حضور پھر مصلی تے تشریف فرما. تیسری بار پھر اٹھے اور جا کر کے کیا تمیم داری آج تو مسجد نو روشن کر کے مینو اینا خوش کیتا ہے، اینا خوش کیتا ہے. اج اگر محمد دی بیٹی جوان کواری ہوندی تے محمد تیرے نکاح اندر دے چھڑدا. جنہاں نے سمجھ آئی وہ بولنے نے، تھکے تھکا کوئی نہیں بولے. حضور اتنا خوش ہوئے، فرمایا اگر بیٹی میری کواری ہوندی تو تمیم داری تیرے نکاح چ دے دیندا. وجہ کی سی کہ تمیم داری نے مسجد نو روشن کیتا ہے. تو جا کر کے ویکھو مسیتاں روشن کنہ دیاں نے تے قبرستان کنہ دیاں بڑیاں ہوئی ہیں. یہ تے حضور دا کرم ہے نا جی، حضور دی نگاہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں جی حضور دے زمانے چ ہوندا سی، حضور دے زمانے چ ہوندا سی، حضور دے زمانے چ ہوندا سی. میں کہ یہ زمانہ کن ہے؟ رب فرمایا محبوبہ زمانے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. عرش والے فرش والے دیوانے سارے.
اچھا ایک حدیث صرف ایک اجازت ہوئے تو ایک حدیث سنا دیے تو پھر انشاءاللہ اجازت. میں یاد آ گئے حدیث بڑی چس والی ہے جی, سنیا دا روح راضی ہو جائے گا جی, کیونکہ گل حضور دیے تے سناندے سنی نے, چونکہ حضور جو سنیا دے نے. بھئی دیکھو نا, کوئی مہمان آوے تواڈے پنڈ وچ مہمان ایک آ جاوے تے جندہ مہمان آیا ہوئے تے گھر تے وہی سجاندا ہے نا, پورا پنڈ تے نہیں نا سجاندا. جندہ مہمان ہوئے وہی سجاندا ہے نا. تے حضور آ گئے نے تے جنہ دے ہیں نے انہاں دے گھر سجے نے. اگلی گل سمجھ جاؤ, جنہ دے ہیں نے انہاں دے گھر سجے نے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک آن والا آیا, سالہ اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آیا عرابی, توجہ کرنا بھائی, عرابی آیا تے انہیں سوال کیتا, کہنے لگا کہ جی میں تہانوں اللہ دا رسول مننا چاہنا, کلمہ پڑھنا چاہنا, تھوڑے تے ایمان لے آنا چاہنا, پر میں نے کچھ وکھاؤ. کوئی کرامت, کوئی معجزہ, کوئی کرشمہ, کوئی خرق عادت عمل جڑا سمجھ آن والا نہ ہوئے, عقل وچ آن والا نہ ہوئے, او مینوں سناؤ. میں کہ واہ صحابہ تہاڈی عظمت تو, اور صدیق تیری عظمت تو میں قربان کر دوں اپنی جان. کسی نے کچھ منگیا, کسی نے کچھ منگیا, صدیق نے کچھ بھی نہیں منگیا. حضور نے کہا میں اللہ دا رسول ہاں, صدیق نے کہا میں تے منی بیٹھا, میں تے من لیا. اللہ اکبر. ہر کسی نے کوئی نہ کوئی سوال کیتا, صدیق نے کوئی بھی سوال نہیں کیتا. صحابہ کرام دی عظمت تو قربان چاہیے, 100 باری قربان چاہیے. انہیں کہا جی کچھ بخاؤ, کوئی کرشمہ ہوئے, کوئی معجزہ ہوئے, کوئی خرق عادت عمل ہوئے. حضور نے فرمایا اچھا انج کر کہ او جڑا سامنے درخت ہے نا, توجہ کرنا, او جڑا سامنے درخت ہے نا, اس درخت نو کہہ کہ تینوں حضور بلا رہے ہیں. جنہوں سمجھ آئیے پھر بولے. ایک ختم شریف دا جو سامان آ جائے نا, مطلب یہی ہوندا ہے کہ بس ان جان چھڈو مائک دی, وہ آ گیا ہے. ذرا بولو سبحان اللہ. حضور فرما رہے نے او آن والے عرابی نو جنہیں ہلے کلمہ آپ دا مرید ہویا, امتی ہویا, صرف حضور دا مکھڑا ویکھے, ایک جھلک مکھڑے دی ویکھیے. حضور فرماندے نے جا اس درخت نو آ کے تینوں حضور بلا رہے نے. یہ گیا, آخر حضور نو ویکھ لیا سی. انہیں یہ نہیں کیا کہ ڈی عجیب گل کر دیو, درخت نو میں آکھاں درخت بھی والا سن دے نے. کوئی اج دا ہوندا تے بھاویں کہہ ہی چھڑدا, پر یہ حضور نو ویکھن والے سن. انہیں جا کے درخت نو آکھیا تینوں حضور بلا رہے نے. توجہ کرنا, جدوں نے آکھے نا تینوں حضور بلا رہے نے, میں پوری عبارت نہیں پڑھدا, وقت تھوڑا ہے. درخت پہلے انج ہویا, ادھر دیاں جڑاں باہر, پھر انج ہویا ادھر دیاں جڑاں باہر, پھر اپنی جڑاں نو رینگدا ہویا میرے نبی دی خدمت اندر آ گیا, حضور دی بارگاہ اندر آ گیا. اور حضور دی بارگاہ اندر جدو پہنچیا تے سنیو ہن توجہ کرنا, جدو حضور دی بارگاہ اندر پہنچ گیا تو کہنا فقالت السلام علیک یا رسول اللہ. دیکھیں درختوں بھی پتہ ہے کہ سلام حضور تک کیویں بھیجنا ہے. درختوں نو پتہ چل گیا, پر انہاں نو نہیں پتہ چلیا, انہاں نو نہیں پتہ چلیا, درختوں نو پتہ ہے. کہندے السلام علیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تہاڈے تے سلامتی ہوے. حضور نے فرمایا عرابی ہن پک ہو گیا, تینوں معجزہ مل گیا, درخت بولیا بھی ہے, آیا بھی ہے. کہندا یا رسول اللہ بالکل. آپ نے فرمایا چل ہن درخت نو کہہ کے واپس چلا جا. انہوں کیا تو کہہ واپس چلا جا. انہیں کیا حضور کہندے نے واپس جا. درخت واپس جا کر کے جتھوں نکلیا سی اوتھے فٹ ہو گیا. اگلی گل مزے والی ہے جڑی ہن میں تانوں سنانی ہے, تے سنیو ساڈا عقیدہ ثابت ہونا ہے. اور یہ سوال چھڑ کے جا رہے ہیں, کوئی جواب دے بھی اس حدیث کا. واپس چلا گیا, فٹ ہو گیا. یہ جڑا عرابی آیا سی نا, خوش ہو گیا, انہیں کلمہ پڑھیا, مسلمان ہو گیا. جدو مسلمان ہو گیا تے فقال الاعرابی یؤذن لی اسجد لک, کہنے لگا یا رسول اللہ جے تسی مینوں اجازت دیو تو میں تانوں سجدہ نہ کراں, تانوں سجدہ نہ کر لواں.
تو حضور نے فرمایا نہیں بھائی نہیں سجدہ نہیں کر سکتا. قال لو امرت احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اللہ تو علاوہ جے کسے نو سجدہ جائز ہوندا تے میں یہ نہ کہندا کہ امتی نبی نو سجدہ کرے بلکہ میں بیوی نو کہندا کہ وہ اپنے خامن نو سجدہ کرے. انی حدیث وہ بھی سناندے نے, انی حدیث سناندے نے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو حضور نے کہا ہے کہ بیوی کو حکم ہوتا کہ خامد کو سجدہ کرے. انی حدیث سنا کے بس کر دیندے نے. میں کہ اگے حدیث تیرے پیو نے پڑھنی ہے, ادھیاں حدیثاں پڑھ کے لوگوں نے گمراہ کر دے. اگے حدیث کنے پڑھنی ہے؟ ہاں جی, اگے حدیث کنے پڑھنی ہے؟ انی حدیث پڑھ دیندے ہیں کہ سجدہ جائز ہوندا تے بیوی سجدہ کر دی اپنے خامن پر, سجدہ جائز نہیں. وہ کہندہ اچھا یا رسول اللہ چلو ایک گل تے پکی ہو گئی, تو انہوں سجدہ نہیں کر سکدا. تے قال فاذن لی ان اقبل یدیک ورجلیک. تسی پھر مینوں اجازت دے وہ میں تواڈے ہاتھ چوم لواں تواڈے پیر چوم لواں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. میں تے کہنا کہ اج کوئی بزرگ آ جائے, کوئی ولی آ جائے, کوئی مفتی آ جائے, کوئی عالم دین آ جائے جنہوں ویکھ کر کے رب یاد آ جاوے تو ساڈا دل کردا اسی ہوندے ہاتھ چوم لئیے. اج کوئی بزرگ 1400 سال بعد کوئی بزرگ آ جائے ساڈا جی کردا اسی ہوندے ہاتھ چوم لئیے. تو جنہ دے سامنے کائنات دا امام ہوئے گا, کائنات دا امام ہوئے گا, انہوں ہاتھ چومن نوں جی نہیں کردا ہوئے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا نا, شفا شریف اندر یہ بھی موجود ہے. وہ ایک آیا تابعی آیا کہنے لگا کہ لوددت انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کاش میں حضور نو ویکھیا ہوندا, کاش کہ میں حضور نو ویکھیا ہوندا, کاش کہ حضور نو ویکھیا ہوندا. حضرت عبداللہ بن عمر وجد اندر آ گئے اور انہوں نے وہ سہانے موسم یاد آ گئے. حضور دے سامنے بہ کے گلاں جڑیاں کردے سن تے حضور دے چہرے دا دیدار کردے سن. کہنے لگے یار تو کیڑا سہانا موسم یاد کرا دیتا ہے, تے انج کر دسنا جے تو حضور نو ویکھ لیندا تے کی کردا ہے. ایک کہی جانا ہے نا کاش میں حضور نو ویکھیا ہوندا, کاش حضور نو ویکھیا ہوندا. جے ویکھ لیندا تے کی کردا؟ کہندا پہلی گل تے اے وے جے حضور نو ویکھ لیندا تے حضور نو ویکھ کر کے کلمہ پڑھدا. تے دوجی گل اے وے جے حضور نو ویکھ لیندا تے حضور دی پیشانی تو لے کر کے حضور دے پیراں تک حضور نو چومدا ہی رہے. محبت دی انتہا ہے. تو کہنا ایک گل او گل میں کہ صحابہ کرام کو محبت ویکھ ذرا جا کر کے. یہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر سجدہ نہیں کر سکتا, جھک نہیں سکتا, قال فاذن لی ان اقبل یدیک ورجلیک. مینوں اجازت دے وہ میں تواڈے ہاتھ چوم لواں تواڈے پیر چوم لواں. فاذن لہ, میرے نبی نے منع نہیں کیتا بلکہ انہوں چومن دی اجازت دے دیتی. حضور نے اجازت دے دی کہ لے چوم لے روح راضی کر لے. تے اج کوئی دلیلاں پوچھے ہیں جیسے کہ اسی تے اپنے کولوں کوئی عمل ہی نہیں کر دے, اسی تے عمل ہی کرنے جڑا صحابہ نے کیتا ہے, جڑا تابعین نے کیتا ہے. سنیہ دا عقیدہ یہ عقیدہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. خالق نے فرمایا جی ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو میرے نبی دے یاراں دے طریقے تے چلو. اسی حضور دے یاراں دے طریقے تے ہاں. اللہ دنیا تے بھی سانو روشن کیتا ہوا ہے, قیامت دے روز بھی روشن کر دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.